بھٹی صاحب اب چلتے ہیں فرمودات بھٹی کی طرف ہے نا جی تیزابی رہی صحیح فرمودات قسم اور جب حسن نثار صاحب نے کہا کہ کسی سیانے کے پاس چلیں تو بے اختیار مجھے ہلکی سی شرماٹ سی آ گئی کہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے، تو مہربانی حسن صاحب سر بالکل بھٹی صاحب کوئی نہیں میں ہو مزید سکتا، صاحب کے پاس جانے لگی تھی، پھر میں نے کہا نہیں نہیں سر آپ سے کون بابر استاد صاحب بھٹی بات صاحب نہ عرض کرتے کریں تو آپ ارشاد ارشاد اور بابر صاحب بات نہ کرتے تو میں یہ کیسے کہتا کہ ہمارے بڑے معصوم سے شونے سے بچے سے سیاستدان سے پالے سے جن کو کچھ لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں اور پکڑ کے پھر بال نکال دیتے ہیں، پالے سے بچے سے ان کو معصوموں کو کیسے پتا نا، یہ تو بلے معصوم ہیں، ہند شند میں جدادی ہیں، اولادی ہیں، پوشاکیں ہیں، مگر پتہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے سر، اچھا جی اس پہ سوال پہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے بلاول صاحب ٹھیک کہہ رہے ہوں، مگر کاش بلاول صاحب کو روزانہ اپنی گھر اور اپنے لیے کمانا پڑتا اور کھانا پڑتا، کہیں ان کی دکان ہوتی، کہیں ریڑی ہوتی، کہیں کاروبار ہوتا، کوئی شادی حال ہوتا، کوئی ہوٹل ہوتا، کچھ ہوتا، اپنے ہاتھ سے تیلا دورہ کرنا پڑتا بلاول صاحب کو، تو ہو سکتا ہے وہ یہ آج یہ نہ کہہ رہے ہوتے۔ ہو سکتا ہے WHO بھی صحیح کہہ رہا ہو، مگر ایک دفتر کاش WHO کا راجہ بازار میں ہوتا، باڑا مارکیٹ میں ہوتا، پنڈی میں، زینب مارکیٹ کراچی میں ہوتا، مزانگ شالمی یا اچھرے میں ہوتا، تو WHO بھی یہ نہ کہہ رہا ہوتا، اور کاش WHO کو وہ سروے بھیج دیں کہ یہ جو کرونا ہے یہ اسرائیل اور امریکہ کی سازش ہے۔ اب ٹیسٹنگ، مکمل لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن، سر ویسے سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، اس سے ہم WHO آگے نکل معذرت آئے کے ہیں۔ ساتھ ویسے اس سے آپ کی بڑی اپنے ایکسپرٹیز ہے، فرمودات لیکن میڈم شیخ بعد میں WHO رکھیے گا، سروے اپنے کر کے بعد میں فرمودات رکھیے گا، نہیں اپنے فرمودات آپ بعد میں پہلے رکھیے گا، یہ عرض بعد کر میں لیں۔ رکھیں آپ اس میں میرے دودھ میں پانی نہ ملائیں پلیز۔ اچھا اب ٹیسٹنگ، مکمل لاک ڈاؤن، جزوی لاک ڈاؤن، سلیکٹڈ لاک ڈاؤن، اس سے ہم بہت آگے نکل گئے ہیں میڈم شیخ، ہم ہرڈ امیونٹی کے مرحلے میں آ گئے ہیں، زیادہ تر کو ہو چکا ہے، خواہ علامات ہوں یا نہ ہوں، کچھ بچ گئے ہیں ان کو بھی ہو جائے گا یا وہ بچ جائیں گے، اللہ کا شکر ہے اموات کم ہیں۔ اب یہ بیانوں پہ نہ جائیں، فوکس کریں معیشت پہ۔ اب کرونا خطرہ نہیں ہے، معیشت خطرہ ہے، روزگار خطرہ ہے، کاروبار خطرہ ہے، 2 وقت کی روٹی خطرہ ہے۔ 11 ٹریلین ڈالر معیشت کو نقصان پہنچا ہے، دنیا اربوں بے روزگار، ہمارے ہاں آ جائیں 1 کروڑ بے روزگار ہو چکے ہیں، آدھی آبادی غربت سے نیچے ہے، اور ابھی آپ کا وہ ایک خبر میں پڑھ رہا تھا کہ 21 لاکھ خاندانوں نے گھر کا سامان بیچ کر اپنی ضروریات پوری کی ہیں۔ اب ان کو کرونا سے ڈراؤ گے کہ معیشت سے مارو گے، بھوک سے مارو گے؟ خدا کے لیے یہ بحث جو ٹی وی پہ کر رہے ہو بس کر دو، اس پہ اللہ کے نام پہ آگے بڑھو، بس کر دو لوگوں کو ڈرانا۔ یہ نہیں قوم مرتی اللہ کے فضل سے، یہ بڑی سٹرانگ ہے، کرونا مر جائے گا۔ سپریم کورٹ صاحب نے عید کرا دی کرونا کو، پہلے ہم نے وہ سارا کچھ کرا دیا، اب بڑی عید پر بھی کرونا کو قربانیاں کرنے دو، کچھ نہیں ہوتا، اکثریت کو کچھ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے۔ مظاہرے ہو رہے ہیں، مطالبے ہو رہے ہیں سب کاروبار کھولنے کے، اب لوگ بھٹی صاحب ویسے معذرت کے ساتھ بھٹی صاحب ایمان سے آپ مجھے بتائیں، آپ کے آس پاس خدا نہ خواستہ کسی کو کرونا نہیں ہوا؟ آپ کے آس پاس خدا نہ خواستہ کوئی اس سے کسی کی جان نہیں گئی؟ سچ مجھے آج ہی بتا دیں آپ، سچ اللہ کے فضل سے میرے آس پاس بہت سارے لوگوں کو کرونا ہوا ہے، اللہ کے فضل سے ایک بندہ بھی نہیں ڈیتھ ہوئی، اور اللہ کے فضل سے سارے مجھے روز کہتے ہیں خدا کے لیے ٹی وی پہ جا کر کاروبار کھولیں، ہم مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ہماری بے روزگاری مر رہے ہیں، ہمارا کاروبار رکا ہوا ہے، کاروبار کھولیں، ہم مر جائیں گے بھوک سے۔ یہ روز کمانے روز کھانے والے آدھی قوم دیہڑی دار ہے، آپ پتہ نہیں ادھر کس، ہم بلیسڈ لوگ ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے خوبصورت بھاشن دے دیتے ہیں، اور ہمارے سے زیادہ بلیسڈ بلاول صاحب ہیں، اور اس سے زیادہ بلیسڈ WHO ہے، اور اس سے زیادہ بلیسڈ مغرب اور یورپ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو آپ اور یہ بھی سن لیں کہ یہ اسپتالوں میں عام بندہ بھی مرتا ہے، اپنی اس کو بھی کرونا میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ بھی ہو رہا ہے، جو بھی جاتا ہے کرونا کہتے ہیں، کرونا ہو گیا تجھے، جا تو اللہ تیرا حافظ، ٹھیک ہے بھٹی صاحب، بالکل ٹھیک ہے جی۔